میرا عزیز نوجوانوں، تحفۃ الحبیب کے حواشی میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے دن بھر میں سونے کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور ان تینوں قسموں کو بیان کرنے کی ضرورت اس بنیاد پر پڑ رہی ہے کہ آج کل ہم لوگ اپنی بے جا مشغولیات کی وجہ سے ہم بے وقت سونے کے عادی ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ان تینوں قسموں کو بیان کروں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دن بھر میں سونے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حیلولہ، دوسرے نمبر پر ہے قیلولہ، اور تیسرے نمبر پر ہے عیلولہ۔ حیلولہ کا معنی نماز فجر یعنی صبح صادق کے وقت سے لے کر اشراق کے وقت کے درمیان سونا، اسے کہا جاتا ہے حیلولہ۔ حیلولہ کا معنی عربی میں ہے حائل ہو جانا، چونکہ اس وقت کا سونا انسان کے رزق کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس وقت سونے سے انسان کا رزق رک جاتا ہے اور انسان کے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت انسان کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا بھی فرمائی، اور دعا بھی ان الفاظ میں فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ معلوم ہوتا ہے صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے، انسان کو اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت میں انسان کو ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ ان اوقات میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معمولات بیان فرمائے ہیں ان معمولات میں لگنا چاہیے، اور اگر سخت ضرورت ہو تو اشراق کی نماز کے بعد اگر آپ سونا چاہے تو سو سکتے ہیں، اور اگر اشراق سے پہلے بھی کوئی عذر ہے، مثلا رات بھر آپ کی بیداری رہی ہے، آپ رات بھر سفر میں رہے ہیں، تو کبھی کبھار کبھی ایسے عذر کی بنیاد پر اگر اس وقت بھی سو جاتے ہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، اس لیے کہ ان اوقات میں اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا کہ فجر کے بعد کے وقت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجئے، غافل لوگوں میں نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے، اگرچہ سند ضعیف ہے، تو مستحب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک دیگر مشاغل کو چھوڑ کر ذکر و اذکار وغیرہ میں اپنے آپ کو لگائیں، اور ان اوقات میں سونے سے احتیاط برتنا چاہیے۔ میں اس بات پر زور اس بنیاد پر دے رہا ہوں کہ میں عامتاً سنتا ہوں کہ یا تو ہمارے طلبہ یا کالج کے اسٹوڈنٹس یا بڑے بڑے تاجر، ان لوگوں کے باب میں ہم سنتے ہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ بیدار رہتے ہیں، یا موبائل میں مشغول رہتے ہیں، یا دوسرے فضول کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر فجر کی نماز پڑھی نہ پڑھی اور سونے میں لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دن بھر کا وقت بھی تنگ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح انسان کے وقت میں برکت بھی پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے رزق میں بھی برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رات اول وقت سو جائیں، تاکہ تہجد کے وقت آپ آسانی سے بیدار ہو سکیں اور آپ کے لیے دن بھر کام کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں رات میں جلد سونے کی توفیق عطا فرمائے، اور فجر کی نماز کے بعد سونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم فجر کے بعد سونے سے احتیاط برتیں۔ ویسے شیطان تو آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ آپ کو ورغلائے گا اور سلائے گا اور آپ کو ذکر و اذکار سے غافل کر دے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں، اور فجر کے بعد سونے سے اور اسی طریقے سے دوسرے کاموں میں لگنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔